ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو بلڈ بینک کی خاص طور پر ڈیفینیشن آف بلڈ بینکنگ کیا ہے، ڈونر سلیکشن، بلڈ کراس میچنگ پروسیجر اور کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اور اس کے لیے جو سیمپل ہم نے لینا ہوتا ہے وہ وینس بلڈ لیتے ہیں ہم ریسیپینٹ کا، اور اسی طرح ڈونر کا بلڈ سیمپل لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہیں ہسٹری آف دا بلڈ بینکنگ، تو یہ 1492 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ ہے کارل لینڈسٹائنر، جس نے 1901 میں سب سے پہلے بلڈ گروپ اے بی سسٹم کو ڈسکور کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی ورلڈ وار 2 میں کافی ریسرچ ہوئی، کیونکہ وہ وہاں پہ زخمی زیادہ تھے تو ان کو بلڈ اور پلازما کی ضرورت پڑتی تھی۔ ڈیفینیشن آف بلڈ بینکنگ میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ ہے کلیکشن، اسٹوریج اینڈ ٹیسٹنگ آف دا بلڈ کمپوننٹ اینڈ دی ڈیریویٹیوز۔ تو اس کے اندر ہم ہول بلڈ بھی لے سکتے ہیں، فیٹ آر بی سی، پلیٹلیٹ اور پلازما پروڈکٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی واٹ اس انڈیکیشنز کیا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ہمیں بلڈ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلا پرپز تو یہی ہے کہ ہم نے انیمیا کے پیشنٹ میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، یا سرجری اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور انیمیا کے اندر زیادہ تر ہم آر بی سی جو پیکڈ ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پلیٹلیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فریش فروزن پلازما اور کرائیو پریسپیٹیٹ۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے یاد کرنی ہے نا کہ ڈونر کی سلیکشن بہت ضروری ہے۔ تو کئی ڈونر ایسے ہیں جن کو آپ رائٹ اوے ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے لاسٹ 8 ویکس کے اندر، تو اس کا بلڈ سیمپل آپ دوبارہ نہ لیں۔ اگر کسی ڈونر کو کینسر ہے یا کارڈیوپلمونری ڈیزیز ہے یا کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، ان کا بلڈ سیمپل بھی نہ لیں۔ پریگنینسی میں بھی بلڈ نہیں لینا چاہیے۔ بلڈ پریشر اگر 180 سے 100 سے زیادہ ہو تو اس کا بھی نہ لیں، اور پلس 50 لوئسٹ اور 100 سے زیادہ ہو تو اس میں بھی بلڈ نہیں لینا چاہیے۔ اور ہیموگلوبن لیول بہت امپارٹنٹ ہے، تو ہیموگلوبن لیول جو ہے 12.5 گرام سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور ہیماٹوکریٹ جو ہے نا وہ بھی 38% سے لیس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وائرل ہیپاٹائٹس اور ایچ آئی وی وغیرہ کی ہسٹری لے لیں، اور یہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ڈونر کو ٹیمپریچر ہے مور دین 99.5 سینٹی گریڈ تو اس کا بلڈ بھی نہ لیں۔ اسی طرح آپ کو پوری یہ ڈیٹیل آپ labpedia.net پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ گیا کرائٹیریا فار دی سلیکشن آف دا ڈونر، اب آ جاتا ہے کہ ہم نے کون کون سے ڈونر ہے جن کا ہم نے بلڈ سیمپل لینا ہے۔ تو وہ یہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ دیر از نو ہسٹری آف وائرل ہیپاٹائٹس ان دا لاسٹ 6 months، کہ گزشتہ 6 مہینے میں سے کوئی وائرل ہیپاٹائٹس نہ ہوئی ہو۔ تو اسی طرح کے بلڈ ٹرانسفر کی ہسٹری بھی نہ ہو، تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ مل جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اس کو جانڈس تو نہیں ہوا تھا، اس کو لیور ڈیزیز تو نہیں ہوئی تھی، اس کو وائرل ہیپاٹائٹس نہیں ہوا تھا، اور بلڈ ڈونیشن ان دا لاسٹ 12 months میں تو نہیں اس نے زیادہ بلڈ دیے اس طرح۔ تو سمری آف ڈونر کرائٹیریا بھی یہ آ جاتا ہے۔ اب یہ ڈیاگرامیٹیکلی میں نے شو کیا ہے کہ ڈونر کو نو ڈرگس لائک اینٹی بایوٹک اسٹیرائڈ نہ لی ہو، اس کو ریسنٹ ویکسینیشن نہ ہوئی ہو، اس کو نو ہسٹری آف وائرل ہیپاٹائٹس، نو ہسٹری آف ٹیٹوئنگ ہو، نو ہسٹری آف الرجی، نو ہسٹری آف بلڈ ٹرانسفیوژن ان دا لاسٹ 6 months، اور اس کا ہیموگلوبن جو ہے 12.5 گرام سے زیادہ ہو، عمر 18 and 65 ایئرس ہو، اور ویٹ جو ہے 50 کلو گرام، اور ہسٹری ملیریا والا پیشنٹ بھی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور 1 سال میں 4 سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پھر جو اینٹی کوگولینٹ ہم بلڈ بینک میں یوز کرتے ہیں یہ ان کی ساری لسٹ آ جاتی ہے۔ پھر یہ جو کئی دفعہ آپ اپنا ہی بلڈ لے کے اپنے آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں، تو آٹولوگس ڈونر اور دوسرا ہوتا ہے الرجینک ڈونر، ان دونوں کا کمپیریزن کیا گیا۔ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے، یہ بلڈ سیمپل لینے سے پہلے اے بی او ٹائپنگ کریں، آر ایچ ٹائپنگ کریں، ہیپاٹائٹس بی کی اسکریننگ کریں، اور ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ
کریں, PTR کی اسکریننگ کریں, HIV اسکریننگ کریں, اور LGBT بھی ضرور چیک کر لیں کہ اس کا کہیں زیادہ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد پروسیجر آ جاتا ہے. پروسیجر میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں مینلی تو ایبیو ٹائپنگ اور ایچ ٹائپنگ کی جاتی ہے, اور کراس میچ میں ہم کرتے ہیں میجر کراس میچ, جس میں ہم ڈونر RBC لیتے ہیں اور سیرم آف دی ریسیپینٹ لے لیتے ہیں. تو اس کا پہلا فیز ہوتا ہے سیلائن, دوسرا ہوتا ہے فیز 2 ہوتا ہے انڈریکوز. پھر ہم کر لیتے ہیں مائنر کراس میچ. مائنر کراس میچ میں ہم ڈونر کا سیرم لے لیتے ہیں اور پیشنٹ کے RBCs لے لیتے ہیں. اس میں دوبارہ وہی سیلائن فیز اور انڈریکوز فیز آ جاتا ہے. تو پھر کس طرح رزلٹ کو ریڈ کرتے ہیں, کوئی کلمپنگ نہ ہو, کوئی ہیمالیسس نہ ہو, تو کوئی روٹیشن نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ٹھیک ہے. یہ پھر سارے گروپ آگے کون سے بلڈ گروپ کو کون سا ہم لگا سکتے ہیں. تو بلڈ گروپ کمپوننٹ کون کون سے ہیں, ہول بلڈ ہم لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد فریش فروزن پلازما لے سکتے ہیں, پیکڈ ریڈ بلڈ سیل. پھر جو فرق کیا ہے پیکڈ سیل اور ہول بلڈ میں, یہ اس ٹیبل میں سارا میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہیومن سیرم البومن لے سکتے ہیں, گیما گلوبولن, اینٹی ہیموفیلک فیکٹر دیتے ہیں, پلیٹلیٹ رچ پلازما اور پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ. تو یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, اور ان کا میں نے ان کی کمپوزیشن بھی بتا دی ہے اور انڈیکیشن بتائی ہے. تو یہ سارا بریفلی تھا آپ کے بلڈ ڈونیشن میں کیسے بلڈ سیمپل لینا ہے, ڈونر کی سلیکشن کیسے کرنی ہے, اور اس کے بعد اس کو کراس میچنگ کیسے کرنی ہے ساری. تو مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں labpedia.net, اور اس پہ آپ کو جو کچھ میں نے ابھی بریف بتایا تھا ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. So once again, thank you very much for listening me, or please visit blood labpedia.net.